جی شیخ ضرور۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الدرس الثالث عشر، تیرواں درس المفرد والجمع. آپ کو اس کے اندر مفرد یعنی واحد، جمع جانتے ہیں، یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ تو کیسے اس کے اعراب آتے ہیں؟ جیسے غائب، مذکر اور مؤنث۔ غائب ہے مذکر اور مؤنث۔ مذکر کے لیے حامد یذہب، حامد جاتا ہے۔ یہ کون سا صیغہ ہے؟ یذہب، غائب مذکر، ٹھیک ہے، غائب مذکر حامد یذہب۔ اچھا مؤنث میں کیا آئے گا؟ غائب مؤنث کیا آئے گا؟ آمینۃ تذہب۔ فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مذکر یذہب، مؤنث تذہب، واحد کا ہے، یہ مفرد ہے، ٹھیک ہے۔ غائب مذکر مفرد، غائب مؤنث مفرد، یہ واحد ہے۔ آمینہ جاتی ہے۔ یذہب تب استعمال ہوگا جب مذکر اس سے پہلے آئے حامد۔ تذہب تب استعمال ہوگا جب مؤنث آئے، جیسے آمینہ۔ اور یہ غائب کے صیغے ہیں۔ غائب یعنی جو ابھی موجود نہیں، غائب ہے یعنی آمینہ جاتی ہے، حامد جاتا ہے، ایسے۔ الجمع، مذکر غائب کی جمع کیا آتی ہے؟ حامد وعلی وحشام یذہبون۔ جمع کیا آیا؟ یذہبون۔ اسی طریقے سے مؤنث ہے آمینۃ ومریم وزینب یذہبن۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یذہب واحد مذکر غائب، یذہبون جمع مذکر غائب، تذہب واحد مؤنث غائب، یذہبن جمع مؤنث غائب۔ یہ ہے صیغے۔ پھر اس کے بعد ہے مخاطب، ٹھیک ہے۔ غائب کے بعد کیا آتا ہے؟ مخاطب۔ مخاطب یعنی جو موجود ہوتے ہیں آگے، جن کو آپ کہتے ہیں۔ جیسے مذکر ہے انت تذہب، تم جاتے ہو، انت تم۔ اوپر ہم نے کیا پڑھا؟ ابراہیم جاتا ہے، آمینہ جاتی ہے، ایسا پڑھا ہم نے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غائب تھا، یعنی ابھی موجود نہیں ہے ابراہیم اور آمینہ، بس جاتی ہے یا جائے گی، ہم نے وہ پڑھا۔ لیکن مخاطب میں کیا ہوتا ہے؟ سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں۔ جیسے ایک شخص سامنے بیٹھا ہوا، ہم اسے کہہ رہے ہیں انت تذہب، تم جاتے ہو یا جاؤ گے۔ اس کی جمع کیا آئے گی مذکر کی؟ تذہبون، انتم تذہبون۔ انتا کا جمع انتم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ اور تذہبو کی جمع آتی ہے تذہبون۔ یہ کیا ہوا؟ مخاطب مذکر جمع، ٹھیک ہے۔ اچھا مؤنث میں انتی تذہبین، غائب میں کیا آئے گا؟ تذہبو مؤنث میں۔ لیکن جب مخاطب میں آئے گی تو انتی تذہبین آئے گا، تذہبو نہیں کہیں گے، تذہبین کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سامنے حاضر ہے مؤنثی، تم جاتی ہو۔ اور اسی طریقے سے اس کی جمع کیا آتی ہے؟ انتن تذہبن، کیا آئے گا؟ تذہبن۔ اوپر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تذہبنا، اگر یہ تا کو یا نیچے یا لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے مؤنث غائب، یذہبنا، مؤنث غائب بن جاتا ہے جمع۔ لیکن یہی یا کو تا بنا دیں تذہبنا تو یہ مخاطب مؤنث جمع بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ متکلم، مذکر اور مؤنث۔ مذکر میں کیا آتا ہے؟
انا اذهب، دونوں کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ جب کہے گی کہ میں جاتی ہوں تو میں جاتا ہوں تو انا اذهب، اذهب، ٹھیک ہے. اور جمع آئے گا تو نحن نذهب، ہم جاتے ہیں، یہ متکلم ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے صیغے، اسے یاد کر لیں، ٹھیک ہے، اسے یاد کر لیں، اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیں. اسی کو سمجھنے سے آپ صحیح طریقے سے لگا پائیں گے صیغوں کو. چلیے تمارین ہے. اکمل الجمل الآتیہ بوضع الفعل ذهب، نیچے آنے والے جملوں کو مکمل کرو فعل مضارع بوضع الفعل ذهب في المضارع بعد اسناده الى الضمیر المناسب، یعنی جو خالی جگہیں ہیں ان کو ذهب کے فعل مناسب سے، ذهب کا جو فعل مضارع ہے، کیا ہے ذهب کا فعل مضارع؟ یذهب، ذهب کا فعل مضارع سے مناسب ضمیر کی طرف اسناد کے بعد پر کیجیے، یعنی جو ضمیر مناسب ہے اس کے لیے وہ آئے گا. یا عائشہ ہے، یا عائشہ یہ مخاطب مؤنث ہے، تو کیا آئے گا؟ فی ای ساعت تذهبین الی الجامعۃ یا عائشہ. تذهبین کیوں آیا؟ کیونکہ یا عائشہ مخاطب یہ سامنے موجود ہیں، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ کس گھڑی میں، یعنی کس وقت تم جامعہ کی طرف جاؤ گی، یونیورسٹی جاؤ گی اے عائشہ. تو یا عائشہ سامنے عائشہ موجود ہے تو اس وجہ سے تذهبین یہ ضمیر آئے گی. اچھا، الطلاب الی الملعب بعد الدرس، الطلاب جمع ہے اور مذکر ہے، یہ تو کیا آئے گا؟ الطلاب، اور یہ غائب ہے، ٹھیک ہے، یہ غائب ہے، یہ حاضر نہیں ہے خالی. الطلاب يذهبون الى الملعب بعد الدرس. اس کے بعد ہے انا الى السوق يوم الجمعة فقط، تو انا ہے متکلم کا صیغہ ہے، تو کیا آئے گا؟ انا اذهب، میں جاتا ہوں بازار کی طرف ہر جمعے کو، صرف، فقط یعنی صرف، تو انا اذهب. اچھا، متا لزیارت المدیر یا اخوان، اخوان جمع ہے، یا اخوان یہ مخاطب بھی ہے جمع بھی ہے، مخاطب ہے نا، یا آیا سامنے موجود ہے، اخوان ان کو بولا جا رہا ہے. تو متا تذهبون لزیارت المدیر، مدیر کی زیارت کے لیے کب جاؤ گے اے بھائیو. امی، امی مؤنث ہے تو مؤنث میں کیا آئے گا؟ مخاطب نہیں ہے، سامنے موجود نہیں ہے. امی، تو مؤنث میں غائب میں صیغہ کیا آتا ہے؟ مؤنث واحد کا صیغہ کیا ہے؟ امی تذهب الى المستشفى كل يوم لانها مریضہ، کہ میری والدہ جاتی ہے ہاسپٹل کو ہر دن کیونکہ وہ مریضہ ہے، یعنی بیمار ہے. اچھا، الى المکتبۃ کل مساء یا بناتی، ٹھیک ہے، تو کیا آئے گا یہاں؟ یہاں آئے گا یا بناتی، مؤنث ہے، مخاطب بھی ہے، مخاطب بھی ہے نا، تو جمع آئے گا یہاں پر. اتذهبنا، کیا آئے گا؟ اتذهبنا الى المکتبہ، کیا تم سب جاتی ہو لائبریری کی طرف ہر شام، مسا یعنی شام کو کہتے ہیں، ہر شام اے میری بیٹیوں. اچھا، یا عباس ہے اس کے بعد، یا عباس ہونے کی وجہ سے مذکر آئے گا. لیما مذکر مخاطب آئے گا. لیما لا تذهب الى المطار معنا یا عباس، کس لیے تم ہمارے ساتھ مطار یعنی ایئرپورٹ، کیوں کس لیے نہیں گئے ہمارے ساتھ
اے عباس، نحنو، نحنو متکلم آئے گا، نحنو نذهب الى الجامعہ، ہم جاتے ہیں جامعہ کی طرف کار سے، اجرت والی کار سے یعنی ٹیکسی سے، بسیارت الاجرہ، اس کو ہم کہیں گے ٹیکسی، آج کل کے ہماری زمانے میں اولا، اوبر، ٹھیک ہے، جو بھی چلتے ہیں یہ سارے بسیارت الاجرہ یعنی ایسی گاڑی جس میں ہم پیسے دے کر جاتے ہیں۔ ابھی، ابھی ہے میرے والد، تو یہ مذکر واحد غائب آئے گا، ابھی یذهب، میرے والد جاتے ہیں، الی المصنع، کمپنی کی طرف، فی الساعة العاشرة، 10 بجے، اخواتی، میرے بھائی، ید اخواتی، یہاں آئے گا صیغہ، یہاں بھی وہی یذهب استعمال کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں بھی وہی صیغہ استعمال کیا جائے گا، اخواتی، ٹھیک ہے، میری بہنیں، تو جب میری بہنیں آیا تو یہاں کیا آئے گا؟ مؤنث، اور غائب جمع، ٹھیک ہے، اخواتی یذهبن الى المدرسہ بالحافلہ، کہ میری بہنیں جاتی ہیں مدرسے کی طرف حافلہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، حافلہ کہتے ہیں بس۔ اکمل الجمل الآتیہ بوضع فعل مضارع مناسب فی الفراغ، جو مناسب فعل مضارع ہے وہ جملے، نیچے جو جملے آ رہے ہیں اس میں لگانا ہے، آپ کو مکمل کرنا ہے۔ چلیے، اللغۃ العربیہ یا سیدی، تو ہم پوچھیں گے اے میرے سردار، اتعرف، کیا تم جانتے ہو، ٹھیک ہے، یا اتقرأ، کیا تم پڑھتے ہو، اللغۃ العربیہ، عربی زبان کو، اے میرے سردار، یعنی اے میرے سردار کا کہنا محبت سے کہا جاتا ہے یا سیدی۔ نحن کرۃ القدم کل مساء، تو کیا آئے گا؟ نحن نلعب، ہم کھیلتے ہیں، کرۃ القدم، ہم کھیلتے ہیں کرۃ القدم ہر صبح، ہر شام، صبح نہیں ہر شام۔ افی مہاجع الجامعتی، کیا جامعہ کے ہاسپٹل، کیا کہتے ہیں، جامعہ کے ہاسٹل میں، یا اخوان، تو کیا آئے گا؟ یسکونو، یسکونو کی جمع کیا آتی ہے؟ یسکونون، ٹھیک ہے، تو اس کو ہمیں مخاطب میں لانا ہے، مخاطب جمع لانا ہے، تو افی محاجع الجامعتی تسکنون یا اخوان، تم سب رہتے ہو اے میرے بھائی، ٹھیک ہے، التجار دکاکین فی الساعۃ التاسعہ، تجار یہاں آئے گا کھولنا، تجار اپنی دکانوں کو کھولتے ہیں 9 بجے، تو کیا آئے گا؟ التجار یفتحون دکاکینہم، کیا آئے گا؟ کیونکہ تجار مذکر جمع غائب ہے، اور اسی وجہ سے یفتحون آئے گا۔ پھر اسی طریقے سے دوسرے جملے ہیں، المدرس الدرس علی السبورہ، تو کیا آئے گا؟ کتب المدرس، اچھا کتبہ نہیں آئے گا، یکتب آئے گا، ٹھیک ہے، یکتب المدرس الدرس علی السبورہ، مدرس لکھتا ہے، یکتب کیونکہ مدرس واحد مذکر غائب ہے۔ اخوات، بھائی، حمزہ، اخوات حمزہ، حمزہ کے بھائی، اخوات حمزہ کہنا مطلب ہے کہ حمزہ کے بھائی، کیا آئے گا؟ یذهبون بالجامعہ، جاتے ہیں جامعہ کی طرف، ٹھیک ہے، انا
انا ہے تو یہ واحد متکلم ہے. انا اقرأ القرآن کل صبح، میں پڑھتا ہوں قرآن ہر صبح. اقرأ کیوں؟ پڑھنا ہے. اور اقرأ کیا ہے؟ متکلم ہے. واحد متکلم کیونکہ انا آیا یہاں پر، نحنو نہیں آیا. اچھا، فی ای محطۃ، یا سیدی، یہاں بھی وہی کہ کس محطے میں، اے میرے سردار. تو یہاں آئے گا کہ کس اسٹیشن میں اترو گے. ٹھیک ہے، تو یہاں آئے گا فی ای محطۃ تنزل، تنزل تم اترو گے. تنزل کیوں؟ یا سیدی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یا سیدی آیا ہے کیونکہ یہ مخاطب ہے، اسی لیے تنزل تم اترو گے اے میرے سردار. اختی میری بہن، کیا آئے گا؟ اختی تعریف ثلاث لغات، پہچانتی ہے، جانتی ہے 3 لغات. فی ای اذاعت الاخبار یا فتیات، فتیات مؤنث ہے تو کیا آئے گا؟ یا فتیات ہے یہاں مذکر مؤنث جمع مخاطب ہے تو فی ای اذاعت کیا آئے گا؟ تسمعنا، تسمعنا الاخبار، تم سب سنتی ہو اخبار. یا فتیات اے نوجوان لڑکیوں. تو بتانے کا مقصد، سمجھانے کی چیز یہ ہے کہ جہاں واحد مذکر غائب آئے وہاں آپ کو وہ ضمیر لانا ہے، جہاں واحد مؤنث غائب آئے وہاں وہ ضمیر. اسی طریقے سے مخاطب میں، اسی طریقے سے متکلم میں، جمع آئے تو جمع، واحد آئے تو واحد. اسی طریقے سے سارے کے سارے صیغے آپ کو استعمال کرنے ہیں. صحیح الجملہ الاتیہ، نیچے آنے والے جملوں کو صحیح کرو، یہ آپ سب کا سبق ہے. ٹھیک ہے، اوپر میں نے آپ کو سمجھایا 1 سے لے کر 10 تک ان جملوں کے اندر کہیں غلطی ہے. ٹھیک ہے، غلطی ہے، یہاں غلطی موجود ہے. وہ غلطی کیا ہے؟ وہ بھی غلطی فعل میں ہے، فعل مضارع میں ہے، بس کہیں اور نہیں ہے. فعل مضارع میں، جیسے یا مریم اتعرف رقم ہاتف المدیرہ، تو اتعرف یہاں غلطی ہے، یہاں کیا آنا چاہیے؟ اصل کیا ہے؟ ایسے ہی یدخلون الطلاب الفصل قبل دخول المدرس، الطبیبات یخرجون، تو یخرجون میں غلطی ہے. تو جہاں جہاں بھی فعل مضارع آیا ہے اس میں، وہاں وہاں غلطی ہے. اگر غلطی ہے تو اس کو آپ صحیح کر کے لکھ کے لائیے، پہچانیے غلطی کہاں ہے اور صحیح کرنا. صرف فعل مضارع میں ہے، یاد رکھیے گا، کسی اور چیز میں غلطی نہیں ہے. صرف فعل مضارع کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ مؤنث آیا تو اس کا صیغہ مذکر لا لیا، مذکر آیا تو اس کا صیغہ مؤنث لایا فعل مضارع میں. بس آپ کو اس کو صحیح کرنا ہے. کیا ہاتھ لگائی؟ صرف فعل مضارع، اس کو صحیح کریے اور ویسے کا ویسا جملہ پھر اس فعل مضارع صحیح کر کے لکھ دیجئے. سمجھ میں آیا؟ ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ میں آ جائے. یا مریم، اے مریم، تو اے مریم یہ مخاطب ہے، مخاطب ہے نا، تو اتعرف نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. اتعرف نہیں ہے، کیوں؟ یہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا ہے، جبکہ یا مریم مخاطب ہے. تو مخاطب میں کیا آتا ہے؟ اتعرفین، اتعرفین، کیا تم پہچانتی ہو رقم ہاتف المدیرہ، یعنی مدیر کے فون، یعنی فون نمبر کو. ٹھیک ہے، کیا تم جانتی ہو مدیر کا فون نمبر؟ تو یہاں تعریف غلط ہے، صحیح کیا ہے؟ تعریفین. ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ کو ہر جگہ صحیح کرنا ہے. یہ ہوم ورک ہے آپ سب کا، کر کے لائیے اور کل میں سنوں گا بھی آپ سب سے. تأمل ما یلی، نیچے آنے والی چیزوں کو غور سے غور کیجیے. ذهب یذهب، ٹھیک ہے،
रफ़ा, रफ़ा है, ठीक है। यज़हबू या यज़हबूना, ये नून जो है ये मरफू की अलामत है। जैसे यज़हबू, या हरफ मुजारे, ज़हबा ज़मीर मुस्ततिर, यज़हबूना या हरफ मुजारे, या क्या है, हरफ मुजारे, ठीक है, यही पहचान है ना मुजारे की, या हरफ मुजारे है। ज़हबा प्लस वाउ फाइल है, ज़हबू यज़हबू, तो वाउ और ज़हबा और वाउ मिला दें तो क्या हो जाएगा, फाइल, तो क्या हुआ, यज़हबू। अच्छा, ना क्या है, अलामतुर रफ़, मरफू की अलामत है, ठीक है, ये अलाम रफ़ यानी ये मरफू है। तो क्या बना, यज़हबूना, या हरफ मुजारे, यज़हबूना में फाइल दाखिल है, ज़हबा फेल है, वाउ फाइल है, तो यज़हबूना क्या हुआ, फेल और फाइल। और मरफू की अलामत क्या है, यानी ये हालत रफ में है, इसकी अलामत क्या है, नून, नून के ऊपर जो जबर है ये हालत रफ में है, मंसूब नहीं है, ठीक है। जबर आने की वजह से आप ये मत समझो कि मंसूब है, ये नून ही हालत रफा की अलामत है। अच्छा, तज़हबू, ता हरफ मुजारे है, ठीक है, ता क्या है, हरफ मुजारे है। ज़हबा प्लस जमीर मुस्ततिर, जमीर मुस्ततिर क्या है, अंता, जमीर मुस्ततिर क्या है, अंता, तो तज़हबू में क्या हो गया, ये भी फेल और फाइल बन गया। इसी तरीके से तज़हबना, यज़हबना, या मुजारे है, मुजारे वाला हर्फ है, ठीक है, पहचान है, यानी या हर्फ मुजारे का मतलब है कि ये बताता है कि ये मुजारे है, ठीक है, ये मुजारे की पहचान है। ज़हबा और नून, ज़हबा और नून क्या है, फाइल है। यज़हबना, या हरफ मुजारे, यज़हबना, तो क्या हुआ, फेल मुजारे और उसके साथ फाइल, नून जो है वो फाइल है, नून के ऊपर जबर है, ये फाइल है, यानी वो जाती हैं, तो ये जो जाती हैं, वो जो लड़कियां हैं, वो फाइल है, ये नून की जो अलामत है ये क्या है, फाइल की अलामत है। तो फर्क है, यज़हबूना में वाउ फाइल की अलामत है, नून क्या है, अलामतुर रफ़ है, यज़हबना में नून क्या है, फाइल है। अच्छा, इसी इसी के साथ तज़हबू, तज़हबू में ता हरफ मुजारे है, ज़हबा और जमीर मुस्ततिर दाखिल है उसमें, जमीर मुस्ततिर क्या है, अंता है, अंता जमीर यानी छुपी हुई है जमीर, इसमें एक जमीर छुपी हुई, यानी तुम तुम जाते हो, तो ये जमीर मुस्ततिर है, ये तुम है ना, ये जमीर क्या है, इसमें छुपी हुई है। तज़हबीना, ता हरफ मुजारे है, ज़हबा प्लस या फाइल है, हबी, तज़हबी क्या है, ये फाइल हुआ, और ना क्या है, ये अलामतुर रफ़ है, यानी मरफू की अलामत है कि ये मरफू है। और इसी तरीके से तज़हबूना और तज़हबीना दोनों भी वैसे ही है, सेम है, नून अलामतुर रफ़ है। तज़हबना, ता हर्फ मुजारे है, ज़हबा और नून जो इसमें है ये क्या है, ज़हबना जो है, ये ज़हबा और नून ये है, ये क्या है, फाइल है, फाइल, फेल, मफूल आप सब जानते हैं, बस आपको समझाया जा रहा है कि कहाँ फाइल है इसमें, कहाँ मफू, कहाँ जो है हर्फ मुजारे है, और कहाँ जो नून के ऊपर जबर है, उसके चक्कर में ये मत समझ जाइएगा कि ये मंसूब है, ठीक है, मंसूब नहीं है, बल्कि ये मरफू है, हालतुर रफ़ में है, और ये हाल रफ़ में इसकी अलामत क्या है, नून है, जो ऊपर तज़हबूना और तज़हबीना में है। अज़हबू, आ हर्फ मुजारे है, और ज़हबा और ज़मीर मुस्ततिर इसके अंदर दाखिल है, ज़मीर मुस्ततिर क्या है, अना है, ठीक है, अज़हबू में अना ज़मीर मुस्ततिर है। नज़हबू, नून हर्फ मुजारे है, ज़हबा और प्लस इसके अंदर ज़मीर मुस्ततिर है, जो हम जाते हैं, नहनु हम जाते हैं, तो ये ज़मीर
मुस्ततिर है। जमीर मुस्ततिर कहते हैं वो जमीर जो छुपी हुई हो। छुपी हुई का मतलब क्या है कि उसके अंदर ऐसी जमीर छुपी हुई है जो ये बताती है कि हम, तुम, वो, ये। ठीक है, इसी को कहा जाता है जमीर मुस्ततिर। ये है बाज चीजें जो हमने सीखी। फेल मुजारे की अलामतें क्या है? या, ता, अलिफ, नून। ये क्या है? फेले मुजारे की अलामात हैं। यही वो अलामतें हैं जिनसे आप पहचानते हैं कि ये फेले मुजारे है या नहीं है। या आ जाए, ता आ जाए, अलिफ आ जाए, नून आ जाए, तो हम कहेंगे ये फेले मुजारे की अलामत है, यानी फेल से पहले, फेल के साथ जुड़कर। चलिए, अल कलिमातुल जदीदा, न्यू वर्ड्स। सय्यारतुल उजरा। सय्यारतुल उजरा, मैंने जैसे कहा टैक्सी वगैरह, इन सबको कहा जाता है। जैसे ओला उबर वाले आते हैं, ओला उबर वाले जो आपको लेकर जाते हैं, तो आप उनको पैसे देते हैं तो आपको छोड़ते हैं, तो यही सय्यारतुल उजरा है। सफ़ा, सफ़ुन सुफूफुन। सफ़ुन सुफूफुन क्या मतलब है? सफ, सफ को कहते हैं जो नमाज में बनाते हैं ना, सफ, वो उसी को सफ, यानी एक लाइन बनाकर खड़े हो जाना, एक सफ बनाकर खड़े हो जाना। अखीरुन, क्या मतलब है अखीर का? लास्ट, आखिर, अखीर आखिरी। ठीक है, अखीर का क्या मतलब है? लास्ट, आखिरी। ये बात चीजें, इसके बाद इंशाल्लाह हम नया दर्स शुरू कर रहे हैं, नया दर्स पढ़ लेते हैं। और उसके अंदर जो चीजें आई हैं उसे समझते हैं। फेल मुजारे का मामला खत्म, आपको समझाया गया है। अच्छा, अल दरसुर राबिआ अशर, 14वां दर्स, 14th लेसन। ठीक है, 14वां दर्स, 14वां सबक। अल मुदर्रिस, मुदर्रिस, मनिल बाब, दरवाजे पर कौन है? ठीक है, कौन है दरवाजे पर? अत्तालिब, अना तालिबुन जदीद, मैं नया लड़का हूं। तालिब क्या कह रहा है? मैं नया लड़का हूं। अल मुदर्रिस, उदखुल, दाखिल हो जाओ। मस्मुका, नाम क्या है? ठीक है, मस्मुक, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? अत्तालिब, तालिब जवाब दे, इसमी, मेरा नाम, हुमायूनु, हुमायूं है, हुमायूनु यानी हुमायून है। अल मुदर्रिस, मुदर्रिस, हुमायूनु, हुमायून यानी सवालिया निशान, मुदर्रिस कर, हुमायून, कैफ तक्तुबु हादल इस्मी, कैसे तुम लिखते हो इस नाम को? अक्तुबुहु, अक्तुबुहु अला हादिहिल वर्का। उक्तुबहु, उक्तुब हुक्म दे रहे, ठीक है, उक्तुबहु, तुम लिखो, ये अम्र है, तुम लिखो उसको, किसको? नाम को। अला हादिहिल वर्का, इस पेपर पर। उक्तुब, लिखो। अत्तुल्लाब, स्टूडेंट्स, तुल्लाब क्या है? स्टूडेंट्स। या उस्ताद, हमारे उस्ताद। हा हुना अकरबुन, यहां पर बिच्छू है। अकरब कहते हैं बिच्छू को। ठीक है, यहां पर बिच्छू है। अल मुदर्रिस, अकरबुन फिल फसली, क्या क्लास में बिच्छू है? ठीक है, क्या क्लास में बिच्छू है? जवाब, मुदर्रिस पूछें, अईना हुआ, कहाँ है? कहाँ है वो? तो अत्तुल्लाब,
انظر ہنا، دیکھو وہاں پر یا استاذ. ہیا تحت مکتبی ہاشم، یہ ہاشم کے ٹیبل کے نیچے ہے، ہاشم کے ٹیبل کے نیچے ہے وہ. اقتلوها یا اخوان، اقتلوها، اس کو قتل کر دو اے میرے بھائیوں. نعم، اقتلوها یا اخوان، قتل کرو. الطلاب، بیما نقتلوها، کس چیز سے اس کو ہم قتل کریں. المدرس، اقتلها، اس کو قتل کرو. بحذائک، اپنے جوتوں سے. ٹھیک ہے، اپنے جوتوں سے، یعنی حذا یعنی جوتے. یا ہشام، اے ہشام، اماتت، کیا مر گیا، کیا مر گئی ہشام. نعم، ماتت، مر گیا. ٹھیک ہے، کیا ہے، بچھو مر گیا. المدرس، اجلسو یا ابنائی، اے میرے بچوں بیٹھ جاؤ. اقرأ، اقرأ الدرس یا علی، درس کو پڑھو اے علی. علی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے. پھر اس کے بعد ہے المدرس، یا استاد، ہاں علی کہہ رہے ہیں یا استاد، اے ہمارے استاد. حفظت هذه السورہ، میں نے حفظ کر لیا یعنی حفظ کیا اس سورے کو. ای سورۃ احفظ بعدها، کون سی سورت یاد کروں اس کے بعد. وہ سورہ علق ہے. ٹھیک ہے، سورہ علق کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے. یہاں دیکھیے، آپ غور کیجئے، یہاں فعل امر کا صیغہ بار بار آ رہا ہے. ٹھیک ہے، استاد طلبہ سے پوچھ رہے ہیں اور طلبہ جواب دے رہے ہیں، اور یہاں بار بار جو صیغہ آ رہا ہے وہ فعل امر کا ہے. کہ شاگرد، جیسے علی نے قرآن مجید پڑھا، استاد نے حکم دیا پڑھو درس کو، تو اس نے پڑھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اور جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے یعنی جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. تو استاد سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو یاد کر لیا، یہ صورت مجھے یاد ہے، اس کے بعد کون سی صورت یاد کروں. تو مدرس کیا کہہ رہے ہیں، احفظ، فعل امر ہے، احفظ سورۃ التین، یاد کرو سورہ تین. ہم فعل ماضی سیکھ لیے، فعل مضارع سیکھ لیے، اب جو چیز باقی تھی وہ کیا تھا، فعل امر، اور وہی چیز ہمیں اب سکھائی جا رہی ہے. احفظ سورۃ التین، سورہ تین کو یاد کرو. خذ دفترک، لو اپنے کاپیوں کو. ٹھیک ہے، لو اپنی کاپی. ھذا، وَاکْتُبْ فِیہ سورۃ العلق، اپنے کاپی کو، اس کاپی کو لو، یہ کاپی لو اور اس میں سورہ علق کو لکھو. تو ہر جگہ یہاں فعل امر ہے،
استاد کیا کیا حکم دے رہے ہیں؟ لکھو. تو فعل امر کے صیغے ہمیں سکھائے جا رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ یا ابا بکر، اے ابو بکر، انک نسعان، کہ تم نسعان کہتے ہیں ذرا جس کو کہتے ہیں کہ تم سست یا جیسے نیند میں ہو. ٹھیک ہے، یعنی اس حالت میں کہ نیند کی حالت میں غنودگی کی حالت میں ہوتے ہیں نا، اس کو کہا جاتا ہے اونگ آنا، نیند آنا. تو اس کو یعنی ابو بکر تم نیند کی حالت میں یعنی غنودگی کی حالت میں ہو. اذهب الى الحمام، جاؤ حمام کی طرف. واغسل وجهك، اپنے چہرے کو دھو. افتح النوافذ یا عبد اللہ، اے عبداللہ کھڑکیوں کو کھولو. فإن الغرفة مظلمة والجو حار، کیونکہ جو روم ہے وہ اندھیرا ہے. ٹھیک ہے، یعنی روم جو ہے اندھیرا ہے، اندھیرا ہے روم میں. اور جو روم کا جو ماحول ہے، موسم ہے، وہ کیا ہے؟ گرم ہے. والجو حار، اور موسم اور روم کے اندر کا جو ٹیمپریچر، جو ماحول ہے، وہ کیا ہے؟ گرم ہے. اس وجہ سے حکم دیا گیا. تو اس کے اندر آپ کو فعل امر کے تعلق سے بتایا گیا ہے. فعل امر کسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی چیز کا حکم دیا جائے. کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر کسی چیز کا حکم دیا جائے. کرو، بیٹھو، اٹھو، چلو، پڑھو، نہاؤ، کھاؤ، کھولو، یہ جتنے بھی حکم ہیں، یہ سارے حکم کو ہم کہتے ہیں فعل امر. یعنی حکم دی، اجلس، اکتب، اقرا، یہ کیا ہے؟ فعل امر، حکم دے رہے ہیں آپ، پڑھو. فعل امر مضارع مخاطب سے، مضارع مخاطب سے اس کے شروع میں آنے والے تا اور اخیر کے ضمہ کو ہٹا دیا جاتا ہے. اخیر کے ضمہ کو حذف کر کے بنایا جاتا ہے. کیسے بنایا جاتا ہے؟ کہ جو شروع میں تا آتا ہے نا، جیسے تک تبو، تک تبو، یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. تو تا کو ہٹا دو، کاف ہے. ٹھیک ہے، تا کو ہٹا دو تو کیا آ جاتا ہے؟ کاف آتا ہے. اس کے بعد تا ہے، اس کے بعد با ہے. تک تبو میں شروع میں تا ہٹا دیا ہم نے، با، کاف، تا اور با بچا. ٹھیک ہے، با کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ ضمہ ہٹا دیتے ہیں. تک تبو میں جو با کے اوپر ضمہ ہے نا، اسے حذف کر کے جزم لا دیتے ہیں. تو تک تبو سے تا ہٹ گیا، کاف کے اوپر سکون ہے، پھر تا کے اوپر پیش ہے، پھر با کے اوپر سکون ہے. اب پڑھیں گے کیسے اس کو؟ ٹھیک ہے، کیونکہ تا تھا تو اس کے اوپر زبر تھا تو پڑھتے تھے. تو طریقہ کیا ہے؟ تا جب حذف کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پہلا حرف ساکن ہے. پہلا حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. تو ساکن سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا عربی میں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تک توبو، تا کاف، تا کے بعد جو کاف ہے، کاف پر جزم ہے، سکون ہے. تو ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ تک توبو میں جو شروع میں تا ہے اس کو ہٹا دو. فعل مضارع بنانے کا طریقہ، شروع کی تا کو ہٹا دو. تو کاف پہ کیا ہے؟ جزم ہے، آلریڈی سکون ہے. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ تو عربی کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ کوئی بھی لفظ شروع نہیں ہوتا سکون سے، سکون سے نہیں شروع ہوتا، ساکن سے. اس وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ اس سے پہلے حمزۃ الوصل لگاتے ہیں. حمزہ، ایک ایسا حمزہ جو ملاتا ہے، حمزۃ الوصل کہتے ہیں. ایسا حمزہ جو جزم آنے کی وجہ سے شروع میں لایا جاتا ہے تاکہ وہ کلمے کو ملائے. تو کیا بن گیا وہ؟ اکتب،
ٹھیک ہے. اکتب. ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، جیسے میں سمجھایا آپ کو، بات سمجھ میں آئی سب کو، کہ فعل مضارع سے فعل امر ایسے ہی بنتا ہے. تکتبو سے تا ہٹا دو، کاف تا با بچا، با جو آخر میں ہے اس کے اوپر جو ضمہ تھا اس کو جزم پہ لگا دو، محذوف کر دو، حذف کر دو، اور اس پر جزم لگا دو. تو با کے اوپر بھی جزم ہے اور کاف کے اوپر بھی جزم ہے، صرف بیچ میں جو تا ہے اس کے اوپر پیش ہے. تو پڑھیں گے کیسے؟ کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ جزم ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے حمزے وصل لاتے ہیں، تو بن جاتا ہے اکتب. اکتب. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیخ حمزہ کے اوپر پیش ہی کیوں لائے؟ کیسے پیش لائے آپ نے؟ حمزے وصل تو ہم لائے نا، لیکن پیش کیوں لائے؟ زبر بھی تو لا سکتے تھے، زیر بھی تو لا سکتے تھے. اکتب میں حمزہ جو آیا ہے اس پر پیش کیوں آیا؟ تو یاد رکھیے گا، فعل امر کا، فعل امر کاف تا با یہ فعل امر ہے. تو فعل امر کا اگر دوسرا حرف کیا ہے، تا کیا ہے، دوسرا حرف ہے، دوسرا حرف اگر مضموم ہے، دوسرے حرف پر ضمہ آیا ہے، پیش آیا ہے، تو جو حمزے وصل ہم لائیں گے وہ بھی مضموم ہوگا. کیا ہوگا؟ مضموم، ضمہ آئے گا اس پر. اکتب. اکتب. اور اس کے علاوہ، اس کے علاوہ زبر یا زیر آئے فعل امر کے دوسرے حرف پر تو ہمیشہ جو حمزہ آئے گا وہ حمزہ کے نیچے زیر لگے گا. اجلس، افتح. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اتنا کافی آپ سب کے لیے. اس کی مفصل اور کچھ باتیں مفصل طریقے سے میں سمجھاؤں گا کل، مجھے یاد دلائیے گا انشاءاللہ. آپ کو بورڈ پر، وائٹ بورڈ پر انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا کیا طریقہ کار ہے، اور بہتر انداز سے آپ سب سمجھ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.